بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد۔ محترم ناظرین، امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ رقیق القلب شخص تھے، دل میں نرمی تھی۔ ایک دفعہ حضرت سفیان بن عیینہ رحمۃ اللہ علیہ کی مجلس میں حدیث پاک کا درس ہو رہا تھا۔ دوران درس حضرت ابن عیینہ رحمۃ اللہ علیہ نے رقت طاری کرنے والی ایک مبارک حدیث روایت فرمائی۔ بس امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کی حالت بگڑ گئی اور وہیں بے ہوش ہو گئے۔ لوگوں کو اندیشہ ہوا کہ آپ انتقال کر گئے۔ حضرت سفیان بن عیینہ رحمۃ اللہ علیہ تک لوگوں کا یہ خیال پہنچا تو فرمانے لگے کہ اگر امام شافعی کا انتقال ہو گیا تو سمجھ لو کہ اپنے زمانے کا افضل ترین شخص رخصت ہوا۔ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کے مزاج میں نفاست بہت تھی اور صفائی ستھرائی کا بھی خاص اہتمام فرماتے تھے۔ امام بویتی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ ہمیشہ معطر رہتے تھے۔ آپ کا غلام روزانہ عمدہ عطر لے آتا تھا جسے اس ستون پر مل دیا جاتا جس پر آپ ٹیک لگایا کرتے تھے۔ آپ کے شاگرد محمد بن عبداللہ بن الحکم فرماتے ہیں کہ میں امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کی خدمت میں حاضر تھا۔ میرے بائیں جانب دوات رکھی تھی جس میں میں قلم ڈبو ڈبو کر لکھ رہا تھا۔ آپ نے مجھے دیکھا تو فرمایا کہ تمہیں معلوم ہونا چاہیے کہ لوگوں میں یہ مشہور ہے کہ جو دوات اپنے بائیں طرف رکھتا ہے یہ اس شخص کی حماقت کی بات ہے، یعنی جب تمہیں دائیں ہاتھ سے اور دائنی طرف سے لکھنا ہے تو ادب یہ ہے کہ دوات بھی داہنی طرف ہی رکھی جائے اور پورے سلیقے سے لکھنے پڑھنے کا کام کیا جائے۔ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کے مزاج اور کاموں میں بڑا اعتدال پایا جاتا تھا۔ حدیث مبارک میں جو وارد ہوا ہے کہ ہر چیز کو اس کا حق دو، اس پر آپ زندگی بھر عمل پیرا رہے۔ رات میں عبادت کی بھی خاص ترتیب تھی جس کی وجہ سے آپ کے کام بہت مرتب طریقے سے پورے ہوتے تھے۔ حضرت ربیع رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ نے رات کو 3 حصوں میں تقسیم کر رکھا تھا۔ پہلے حصے میں تصنیف و تالیف کے کام میں مشغول رہتے، دوسرے حصے میں نماز پڑھتے اور تیسرے حصے میں آرام فرماتے۔ امام ذہبی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ آپ کے بارے میں یہ بات صحیح سند سے ثابت ہے، اس لحاظ سے آپ کی پوری رات عبادت ہے۔ علمی کام کرنا بھی عبادت اور اپنے جسم کو اس کا حق دینے کی نیت سے آرام کرنا بھی عبادت۔